جی اس ٹائم میں اشرف اعجاز ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موجود ہوں. یہاں پہ آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی. یہ ڈس ایبلٹی کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ ڈس ایبلٹی ہو گئی, مسلس کی ویکنس ہو گئی, فزیو تھراپی ہو گئی, یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں انہیں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر محسن یہاں پہ جو اشرف اعجاز ریہیبلیٹیشن سینٹر کو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس مجھے پتہ چلا تھا کچھ سکسیس سٹوریز آئی ہیں, تو سکسیس سٹوریز کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں. جی ڈاکٹر محسن ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور مارننگ کے ٹائم ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ وہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ خیال بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریشن بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر محسن جو اس ٹائم بڑے بزی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ان سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں آج کی سکسیس سٹوریز. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, السلام علیکم. پہلے تو آپ کیمرہ کیو اور آپ کو بہت میں تھینک یو بولتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ وزٹ کیا آپ لوگوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اور آپ کے جو باقی جو ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, اس سے پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ یہ لاسٹ جو ہے نا 16 to 17 ایئرز ہو گئے ہمارے. اس میں ہم نے اسٹروک ریہیبلیٹیشن چائلڈ ڈسیبلٹی پہ ہم کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. ہم جو ہے نا پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ کہہ سکتے ہیں, پیپل فرام آل اوور دا پاکستان پہلے بولتے تھے, آج سے 1-1.5 سال پہلے آپ آئے تھے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا 1 ایئر میں آلموسٹ جو ہے نا 100 آف سکسیزفل سٹوریز ہوتی ہیں. اسٹروک ریہیبلیٹیشن کے کچھ کیسز ہمارے پاس ہیں, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں, ایون فرام دا کراچی, کوئٹہ اور باقی جو ہے نا نیئر بائی سراؤنڈنگ میں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں یہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو ایک پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, اس میں آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے, جو لوکل لوگ ہیں ان کی بڑی کاوش ہے, ڈاکٹر ذات کی بڑی کاوش ہے. تو یہ انشاءاللہ پروجیکٹ ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ لوگوں کی جو ہے نا جو سرپرستی رہے گی تو آگے بھی انشاءاللہ سکسیس سٹوریز ملیں گی آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ کوئی وہ جس طرح سے کوئی بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کی بھی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ آپ نے یہ جو اسٹروک ہوتا ہے اس کی بھی ری ایبلیٹیشن کر رہے تھے. تو کیا یہ اسٹروک کی کوئی سکسیس سٹوریز کا آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی کیسے ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں؟ جی اسٹروک ری ایبلیٹیشن میں سب سے پہلے تو نیورو فزیشین کا جو ہے بڑا اس میں ایک رول ہوتا ہے. اس کے بعد وہ میڈیکیشن کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ جو اکوپمنٹس ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں. اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ٹائملی لوگ آ جاتے ہیں ان کو جلدی فرق پڑ جاتا ہے, اور جو لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو اسپیشلی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹوٹکوں پہ رہتے ہیں ان کا پھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, تو اس لیے نیورولوجیکل کنڈیشن کی خراب ہو جاتی ہیں. تو رہی بات بم بلاسٹ یا گن شاٹ انجریز کی, تو یہ جو ہمارے جدھر آپریشن سٹارٹ ہیں یا جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, وہاں سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی جو ہے نا ایمپوٹیشنز ہوئی ہوتی ہیں یا پھر ان کے فریکچرز ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ لوکل لوگوں کی مدد سے ہم جو ان کو لمز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی آپ کے بیک پہ پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ ان کا کیا پرابلم تھا اور ابھی کون سا سٹیج ہے ان کا؟ جی یہ ان کو اسٹروک تھا اور بالکل یہ بیڈ پہ آئے تھے, ویل چیئر پہ آئے تھے, اور ان کی اب یہ کنڈیشن ہے, آپ کو خود موو کر کے دکھائیں گے. ہاتھ اوپر ان کا ماشاءاللہ بالکل. اب یہ پین مینجمنٹ کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساون کے مہینے میں مسلز ویک ہوتے ہیں تو پین مینجمنٹ کا ایشو رہتا ہے. تو باقی ان کی گریڈنگ پوری الحمدللہ, بالکل گرپ ان کی مضبوط ہے, آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائملی آئے ہیں, ٹائملی ریکور ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ اپنے پہلے 6 بندوں یا 4 بندوں سے آپ خود آتے ہیں, اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے چلے جاتے ہیں. اب پین مینجمنٹ ان کا کام ہو رہا ہے. اب یہ اسٹروک ریہیبلیٹیشن سے فارغ ہو چکے ہیں. اچھا جس ٹائم یہ یہاں پہ آپ کے پاس تشریف لائے تھے تو اس ٹائم بالکل ان کی یہ والی سائڈ جو ہے وہ کام نہیں, بالکل یہ کام نہیں کر رہی تھی. اسی طرح ہمارے پاس فیمیل ایک پیشنٹ بھی ہیں, ان کے بھی اٹینڈنٹ ساتھ سائڈ. آپ آگے آ جائیں اور ان کے ویوز آپ لے. السلام علیکم جی, آپ کی کیا سٹوری تھی اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ڈاکٹر محسن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری رائے لی اور کمنٹس لیا. یہ اس طرح ہوا تھا کہ پچھلے اتوار کو, یہ جو لاسٹ اتوار گزرا ہے, اس کو میری امی کو اسٹروک ہوا تھا. تو ہمارا علاقہ تحصیل علائی ضلع بٹگرام, وہاں میں مسائل یہ ہے کہ وہاں اسپتال میں فیسیلیٹیز نہیں ہیں. تو وہاں ہم لے کر گئے ان کو, یہ امی کو, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم ادھر سے یہ تکلیف تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں سے کمپلیکس جانے کا ارادہ کیا, ایبٹ آباد کمپلیکس میں. تو کمپلیکس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہو.
تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایڈوانس میں وہاں ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے اسٹروک کے لیے. تو پھر وہ ایمرجنسی میں جو ٹریٹمنٹ تھی وہ انہیں کروا دی. تو اس کے بعد پھر ہم منڈے کو ڈاکٹر جواد صاحب کے ساتھ معائنے کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں فزیوتھراپی کے لیے سجیسٹ کیا. پھر ایک اور ڈاکٹر ہے ادھر محسن منصور خان, تو اس سے ہم نے رابطہ کیا. انہوں نے یہ ڈاکٹر محسن صاحب کا کانٹیکٹ دیا اور جگہ بھی بتائی کہ یہاں فزیوتھراپی کے لیے سینٹر ہے. ڈیسیبل بچے جو ہوتے ہیں اکثر وہ معذور اور یا وہ اسپیشل, تو ان کے بھی ٹریٹمنٹ ہوتے اور ساتھ یہ بھی. تو وہاں سے منڈے اور ٹیوزڈے کو ہم نے شروع کیا. تو الحمدللہ ابھی ان کی طبیعت جو کافی بہتر ہے. پہلے ہم 2 بندے اس طرح ہاتھ لگا کر ان کو چلاتے تھے تو یہ ایک پاؤں جو تھا بالکل لگتا نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ابھی چلنا خود شروع ہو گئی. ہلکا سا ہاتھ اس کو دے دے تو بس خود چل سکتی ہیں. پاؤں میں ابھی کافی بہتری آئی ہوئی ہے اور ہاتھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہفتے میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جس طرح سے بتا رہے تھے تو ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پیشنٹ ہوں, میل ہوں یا فیمیل ہوں, ان کے لیے کیا آپ وہ ریکمنڈیشن دیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ لوگوں کے مائنڈ میں ٹریٹمنٹ سے پہلے ریونیو کا ایشو ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ٹریٹمنٹ میں کتنے پیسے لگیں گے. بھاری فیسز جو ہے نا لوگ پے کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ اشرف اعجاز فاؤنڈیشن جو ہے نا ہم نے صبح ٹائم پہ 100 روپے میں جو ہے نا ہم نے سٹارٹ کیا اور 100 روپے میں یہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ریہیبلیٹیشن تب مشکل ہو جاتی ہے جب لوگوں کے ایکسپینس جو ہے نہیں ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کو بہت چیپر کر دیا ہے. چیپر ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ پھر لوگوں کا ریہیبلیٹیشن پہ ایک تو اعتبار آ رہا ہے اور لوگ ریہیبلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کو فرق بھی پڑ رہا ہے. تو بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے سینٹرز کی بہت کمی ہے جہاں پہ مریض کو جو ہے نا سہولت ملی. تو باقی سرکاری ادارے بھی کر رہے ہیں اور ادارے بھی کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جو آپ لوگوں کے توسط سے یہاں پہ ہم چلا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم 100 روپے میں یہاں پہ جب کام کرتے ہیں تو جو اسٹروک کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا جلدی ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جب جلدی ریلیف ملتا ہے تو اس کا ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ تھیراپی وہ تھیراپی نہیں رہی کہ جو ہیٹ کر کے اور جو ہے نا ویسے فارغ کر دیتے تھے. اب یہ تھیراپی جو ایڈوانس تھیراپی ہو گئی ہے جس میں جو ہے سامنے ریزلٹس ود ان منتھس نہیں ود ان ڈیز نظر آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا لوگوں کا آنا اور لوگوں کا جو ہجوم آپ کو باہر نظر آ رہا ہے وہ اس لیے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کا کانسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہے. جی یہ بات. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی پرابلمز میں سے ڈاکٹر صاحب لوگوں کو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں. اور یہاں پہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ مارننگ میں صرف 100 روپیہ ہے. تو جو لوگ ڈونیشنز کی بات کرتے ہیں, جو لوگ انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں, تو کیا وہ ان جیسے اداروں کے ساتھ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اکثر لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے تو اس طرح کے اداروں کے ساتھ کریں جو کہ حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں.